بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر آمنہ اماد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم باب نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، میسوپوٹیمیا، مصری، وادی سندھ اور چین کی تہذیبیں۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ قدیم مصری تہذیب کی ترقی میں دریائے نیل کے کردار کی اہمیت بیان کر سکیں۔ چونکہ ہم پچھلے گریڈز میں مصری تہذیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، مصری تہذیب جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے پہ واقع ہے۔ ہم نے جو دریائے نیل ہے جس پہ مصری تہذیب واقع ہے اس کی اہمیت کا ہم نے آج دیکھنا ہے، اس کی اہمیت کو پڑھنا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، وہ کس طرح سے مصری تہذیب کے جو لوگ تھے ان کی مدد کرتا تھا اور کس طرح سے ان کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں سرگرمی کے ساتھ۔ یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، پکچر میں دریائے نیل دکھایا گیا ہوا ہے اور دریائے نیل کے اراؤنڈ جو بھی ایکٹیویٹیز اس وقت کے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دریائے نیل کی جو اہمیت تھی اس وقت کیا تھی کہ لوگ جو تھے وہ دریائے نیل کے تھرو تجارت کرتے تھے، جو پانی کا راستہ تھا وہ اختیار کرتے تھے اور اپنے تجارتی جو روابط تھے ان کو مکمل کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو عام عوام تھی وہ پانی اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے لیتی تھی۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ مختلف تعمیرات ہوتی تھیں ان کے لیے بھی ان کو پانی جو تھا وہ ریکوائرڈ تھا۔ اس کے علاوہ فصلوں کو پانی دینے کے نظام، جو آبپاشی کا نظام تھا، ان کا جو اریگیشن کا نظام تھا، اس کے لیے بھی وہ پانی استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دریائے نیل کے کنارے اس تہذیب کا واقعہ ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ان کو ضروریات زندگی کے لیے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دریائے نیل جو تھا وہ ان کی زندگیوں میں بہت اہم کردار ادا کرتا تھا۔ ایک نقشہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس میں جو یہ گرینش ایریا ہے، اس ایریے پہ جو وادی جو مصر کی تہذیب تھی وہ واقع تھی اور دریائے نیل کے کنارے پہ تھی۔ یہ ان علاقوں پہ محیط تھی یہ تہذیب مکمل۔ اس تہذیب کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے آج کہ اس تہذیب میں جو یہ دریائے نیل کے کنارے واقع ہے تو دریائے نیل کا ان کی زندگیوں پہ کیا اہم کردار ادا ہوا تھا۔ قبل از پڑھائی سوال ہے، مصری تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے مصری تہذیب کے بارے میں۔ مصری تہذیب کتنے سال پرانی ہے؟ بالکل، مصری تہذیب جو ہے وہ آلموسٹ 6000 قبل از مسیح میں واقع تھی اور یہ آلموسٹ جو ہے وہ 6000 سال جو ہے وہ پرانی ہے۔ یہ تہذیب کہاں واقع ہے؟ یہ تہذیب جو ہے وہ مصر میں واقع ہے اور اس کی جو تہذیب تھی اس کے لوگ جو تھے وہ آباد تھے دریائے نیل کے کنارے۔ اس تہذیب کی سب سے مشہور چیز کیا ہے؟ اس تہذیب کی جو سب سے مشہور چیز ہے وہ یہاں کی بنائی ہوئی تعمیرات ہیں جو کہ اہرام تھے، یہ پیرامڈز بناتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو ان کے جو با اثر لوگ تھے وہ مشہور ہیں جو کہ فرعون کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسلامی نقطۂ نظر ہے کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا سے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا، میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ اس واقعے کو کہ جب فرعون نے تمام جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے اس کے زمانے میں وہ ان کو قتل کروا دیتا تھا اور صرف لڑکیاں جو تھیں جب پیدا ہوتی تھیں تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں انہوں نے اس ڈر سے ان کو صندوق میں باندھ کے دریائے نیل میں بہا دیا تھا۔ تو دریائے نیل کے کنارے پہ جا کے جب صندوق لگا تھا تو وہ فرعون کی ملکہ کے پاس جب لایا گیا تھا تو فرعون کی ملکہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ان کو وہ بچہ بہت پسند آیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ ہم اس کو پال لیتے ہیں۔ تو فرعون نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نبوت دی تو انہوں نے
فرعون کو اس کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی، لیکن فرعون نے ان کی طرف نہیں آیا اور ان کی خلاف ورزی کی، اور جس کی وجہ سے اس کا انجام جو تھا وہ بہت برا ہوا۔ مصری تہذیب دنیا کی قدیم ترین اور ممتاز تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ مصر شمالی افریقہ میں بحیرہ روم پر واقع ملک ہے۔ جو جدید مصر ہے وہ بحیرہ روم پر واقع جو ملک ہے اس کا نام ہے۔ مصری تہذیب جو ہے وہ شمال مشرقی افریقہ میں دریائے نیل کے کنارے واقع تھی۔ تقریباً 6000 قبل از مسیح جنوب مغربی ایشیا اور افریقہ کے لوگ دریائے نیل کے قریب آباد ہوئے۔ ان کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے کہ 6000 قبل از مسیح میں جو مصری لوگ تھے وہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے اور انہوں نے اس تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ لوگ خوراک جمع کرنے والے اور شکاری تھے جو کم زرخیز علاقوں سے یہاں منتقل ہوئے تھے۔ چونکہ یہاں پہ جو انہوں نے آباد کاری شروع کی تھی وہ دریائے نیل کے کنارے تھی، اور دریائے نیل کی جو مٹی تھی وہ بہت زرخیز تھی، تو ان کو اس میں ہیلپ ملی اور انہوں نے اس زرخیز مٹی کا استعمال کرنا شروع کیا اور وہاں پہ کاشتکاری کرنی شروع کی۔ اس کے علاوہ دریائے نیل کا جو پانی تھا اس کو استعمال کرنا شروع کیا۔ دریائے نیل کی جو مٹی تھی اس کو اینٹیں بنانے کے لیے بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اور اینٹوں کی وہ مختلف جو تعمیرات کرتے تھے، جو اہرام بناتے تھے، جو پیرامڈز آج بھی غزہ میں مشہور ہیں، وہ ان کی تعمیرات کرتے تھے۔ وہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے، گاؤں بنائے اور کھیتی باڑی شروع کی۔ یہ علاقہ پانی، زرخیز مٹی اور حملہ آوروں کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین جگہ تھی، کیونکہ یہ صحرائے سہارا سے گھرا ہوا تھا۔ جو صحرائے سہارا ہے اس کے درمیان یہ جو علاقہ تھا وہ واقع تھا، اور دریائے نیل کے کنارے تھا چونکہ، تو دریائے نیل سے ان کو پانی بھی ملا، زرخیز مٹی بھی ملی، اور جو صحرا تھا اس کی وجہ سے ان کو یہ بھی ایڈوانٹیج تھا کہ وہاں پہ حملہ آوروں کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ دریائے نیل کی مٹی گھروں کی تعمیر کے لیے بھی استعمال کی گئی۔ لوگ اس مٹی کی مدد سے اینٹیں تیار کرتے تھے اور دھوپ میں ان کو سکھاتے تھے۔ یہ اینٹیں گھر، دیواروں اور دوسری عمارات کی تیاری میں استعمال ہوتی تھی۔ چونکہ دریائے جو نیل کی مٹی تھی وہ بہت زرخیز تھی، سو اس کے ذریعے وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس مٹی کو وہ یوز کر کے اینٹیں بھی بناتے تھے، اور اینٹوں کو سکھا کے وہ مختلف تعمیرات میں اس کو یوز کرتے تھے۔ دریائے نیل مصر کے اندر تجارت کے لیے مفید راستہ میسر کرنے کا ذریعہ بھی تھا۔ لوگوں اور سامان کی آمد و رفت دریائے نیل میں کشتیوں کی مدد سے کی جاتی تھی۔ لوگوں نے دریا میں پانی کی طغیانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیلنڈر تیار کیا اور سال کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، جن کو اکھیت، پیریت اور شیمو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جو دریائے نیل تھا اس میں جو مختلف طوفان اور مختلف جو ٹائڈز بنتی تھیں، جو مختلف پانی کے طوفان آتے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سیلاب آتے تھے، ان موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مصر کے لوگ تھے انہوں نے اپنا کیلنڈر بنایا، اور کیلنڈر میں 3 جو موسم تھے وہ ان کو جو پورا سال تھا اس کو 3 موسموں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور وہ موسم کون سے تھے؟ اکھیت، پیریت اور شیمو، اور انہی موسموں کے لحاظ سے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی فصلیں جو تھے کاشت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ہم نے کیا پڑھا؟ مصری تہذیب 6000 قبل از مسیح میں آباد ہوئی۔ لوگ یہاں دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے اور دریائے نیل سے انہوں نے بہت فائدے لیے، تجارت میں بھی انہوں نے فائدہ لیا، تعمیرات میں بھی فائدہ لیا، اس کے علاوہ جو کھیتی باڑی تھی اس میں بھی انہوں نے بہت فائدے لیے۔ مختصر سوال ہے، مصری تہذیب کا محل وقوع لکھیں۔ مصری تہذیب کا محل وقوع کیا تھا؟ اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔